چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کڈز مدنی چینل کا بہت ہی پیارا، بہت انفارمیٹیو اور یونیک پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، آواز نہیں آئی، پروگرام کا کیا نام ہے؟ قرآن ٹائم۔ قرآن ٹائم اس پروگرام کا نام ہے۔ اس کے سیگمنٹ قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہیں، جو بہت ہی دلچسپ، انفارمیٹیو اور یونیک ہیں۔ تلاوت قرآن پاک سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری اور پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت پیاری ایک وہ سنائی فضیلت درود پاک کی۔ الحمدللہ عز و جل درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن قطمیر بھائی اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ درود پاک لکھنے کی فضیلت ہے کہ اپنی کتاب میں جو آپ وہاں پر درود پاک لکھیں، لیکن یاد رکھیے گا بعض دفعہ جب ہمارے بچے یا ہم جب کتاب میں کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اسکول کے اندر جب بچے اسلامیات یا کچھ اور کام کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا ہے تو وہاں پہ وہ بعض لوگ صرف صاد لکھ دیتے ہیں یا صرف سلام لکھ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح لکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں، بعض لوگوں کو قطمیر بھائی ڈائری لکھنے کی عادت ہوتی ہے، کوئی رات میں یا کوئی صبح میں اپنی ڈائری لکھتا ہے کہ کل اس نے کیا کیا، آج وہ کیا کرنے والا ہے، تو اس کے اندر بھی وہ سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک لکھے، یا جب کوئی اپنا ہوم ورک کرے، کوئی میٹنگ کا جب آپ نے پریزنٹیشن تیار کرنی ہوتی ہے، کچھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو جب بھی آپ درود پاک لکھیں تو پورا لکھیں، صرف سلام یا صرف صاد نہ لکھیں، بلکہ پیارے بچوں کیا لکھیں؟ ہاں، پورا درود پاک لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی درست طریقہ ہے، اور اللہ عز و جل نے چاہا اور اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ جب ہم اس طرح لکھیں گے تو جو ہم نے فضیلت سنی انشاءاللہ عز و جل ہمیں یہ بھی حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا پروگرام اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کا سب سے پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انیس بھائی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ یہ شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا لا يحب من
صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہم نے 5ویں پاری کی ایک آیت سنی، اب اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑنا جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اسے جو بہت خیانت کرنے والا بڑا گناہ گار ہو۔ جی پیارے بچوں، ہم نے تلاوت قرآن پاک کو شامل کیا، اس کے بعد ترجمہ بھی سنا۔ پیارے بچوں، اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کا پیارا سا سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام۔ Quran time, Quran time, Quran time. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Mustafa ke qadmon میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اس میرا مدینہ ہے، اس میرا کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اس میرا مدینہ ہے، اس میرا اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا
بس میرا مدینہ ہے، کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نعت خواہ بھائی نے ہمیں بہت ہی پیارے انداز میں مدینے کی یاد میں کلام سنایا۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے میسیج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ترجمہ، اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسیج آف قرآن۔ میسیج آف قرآن، اور اس سیگمنٹ کے اندر ہم سنتے ہیں کہ ابھی جو یہاں پر قرآن پاک کی آیت تلاوت کی گئی، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کے اس حصے میں ارشاد فرمایا کہ اے اللہ پاک مجھے وہ قوت یعنی پاور، قوت سے مراد پاور، کہ اے اللہ پاک مجھے وہ قوت عطا فرما جس سے میں تیرے دشمنوں پر غالب ہو جاؤں، اور مجھے وہ حجت یعنی دلیل، حجت دے جس سے میں ہر مخالف پر فتح پاؤں، اور وہ واضح غلبہ کہ جس سے میں تیرے دین کو تقویت دوں یعنی دین کو مضبوط کروں۔ تقویت سے مراد دین کو مضبوط کروں۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دین کو غالب کرنے اور انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک مجھے ایسی قوت عطا فرما۔ قوت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ قوت یعنی پاور۔ ایسی قوت عطا فرما کہ جس سے میں تیرے دشمنوں پر غالب ہو جاؤں۔ اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر ہم جتنے بھی غزوات ہوئے اور مسلمانوں کی فتح ہم دیکھتے ہیں، تو تقریباً ہمیں اللہ پاک کی طرف سے مدد نظر آتی ہے۔ اگر ہم جو دین اسلام کی پہلی جنگ تھی، غزوہ بدر، جو مقام بدر میں ہوا، اگر ہم اسے دیکھتے ہیں تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ پاک سے دعا فرمائی، ہمیں اس کی جھلک ہمیں غزوہ بدر میں نظر آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بدر پر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اور آپ رات بھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اور اللہ پاک نے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے اور مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ پہلے کہ 1000، پھر 3000، پھر 5000 فرشتے آسمان سے یوں نازل ہوئے، آسمان سے نازل ہوئے، اور اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور اس وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی۔ اور اگر ہم پھر ایک اور غزوہ دیکھتے ہیں، غزوہ خندق ہم دیکھتے ہیں، غزوہ خندق پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی۔ پیر، منگل، بدھ آپ نے دعا فرمائی۔ بدھ کو بعد نماز ظہر اور عصر کے درمیان اللہ پاک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور مسلمانوں کو غزوہ خندق میں بھی کامیابی نصیب فرمائی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ہم نے اس آیت میں سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے ایسی قوت عطا فرما کہ جس سے میں تیرے دشمنوں پر غالب آ جاؤں۔ اور یہ دشمن کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، یہ وہ دشمن تھے۔ اور جو منافقین تھے، جو نان مسلم تھے،
یہ ان کے بارے میں تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر دعا فرمائی کہ مجھے ایسی حجت دے کہ جس سے میں ہر مخالف پر فتح پاؤں، اور وہ واضح غلبہ کہ جس سے میں تیرے دین کو تقویت دوں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، فتح مکہ ہمارے سامنے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ ہوا، اس کے بعد بھی جب معاملات مکمل نہ ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح فرمایا، مکہ مکرمہ کو، جہاں پر پہلے نان مسلم تھے، آپ نے مکے کو فتح فرمایا اور اس دن عام معافی کا اعلان کیا، عام معافی کا اعلان بھی فرمایا۔ تو یوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دشمنوں پر غلبہ پایا، اور واضح دلیل کہ جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مضبوط کرے، اور یوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ پاک نے آپ کو دشمنوں سے محفوظ بھی فرمایا۔ جیسے کہ ہجرت والا معاملہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اللہ پاک نے آپ کو وہ جو نان مسلم تھے مکے کے، ان سے محفوظ فرمایا۔ اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں ہمیں اس آیت سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں سے ہمیں ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم جب دعا کریں اپنی دعا میں یہ دعا بھی شامل فرمائیں، اللہم اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس طرح کی دعا ہم بھی اپنی دعاؤں میں شامل فرمائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی کامیابی نصیب فرمائیں، ہمیں دنیا و آخرت کے تمام امتحانات میں اللہ پاک کامیابی نصیب فرمائیں، ہمیں نفس امارہ اور شیطان پر کامیابی نصیب فرمائیں۔ اللہ پاک اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرمائیں، اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ ترجمہ، اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم سنتے ہیں ابھی جو یہاں پر آیت تلاوت کی گئی، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں کیا میسیج مل رہا ہے۔ جس طرح ہم نے بھی پہلی آیت کے بارے میں سنا، اب دوسری آیت کے بارے میں سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اسلام آیا اور کفر مٹ گیا، اسلام آیا اور کفر مٹ گیا، اسلام آیا اور کفر مٹ گیا۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو نور آیا اور اندھیرا چلا گیا، اسلام آیا اور کفر گیا، قرآن آیا اور شیطان گیا، ہدایت آئی اور گمراہی گئی۔ مگر جتنی یہ تمام چیزیں آئیں، ہدایت آئی گمراہی گئی، نور آیا اندھیرا گیا، اسلام آیا اور کفر گیا، یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت سے ہوا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، یہ سب کیسے ہوا کہ اسلام آیا کفر مٹ گیا؟ کس کی وجہ سے ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی وجہ سے۔ نور آیا، اندھیرا مٹ گیا، آپ آئے، آپ دنیا میں تشریف لائے،
تو دکھی دلوں کو سہارا ملا، ظالم کا ظلم ختم ہوا، مظلوموں کی ڈھارس بندھی، اور تو اور کہ جو مسلمان ہیں، کہ جو لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، گناہوں میں ملوث تھے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ان کو گناہوں کے مرض سے شفا ملی۔ ان کو کیا ملی؟ ہاں، کہ ہیں انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہیں، گر وہ نہ ہو عالم نہیں، زمین و زمان مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سیماک و سمک میں سکہ نشان، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سماک و سمک، زمین و فلک سماک و سمک، میں ذکر نشان تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ سبحان یہ دنیا کو اللہ پاک نے سجایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سجایا، کہ اللہ پاک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام جہانوں کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ اور رحمت تو رحمت ہوتی ہے، رحمت تو رحمت ہوتی ہے، اس سے روشنی ہوتی ہے، اس سے مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، اب ہم جہاں بیٹھے ہیں، کس مدنی چینل کے ناظرین، آپ جس روم میں ہیں وہاں یا تو اندھیرا رہے گا یا روشنی، تو ایسا تو نہیں کہ روشنی بھی ہو اور اندھیرا بھی ہو، ایسا تو نہیں ہے، روشنی ہوگی یا اندھیرا ہوگا۔ آپ لائٹ بند کریں گے تو اندھیرا، لائٹ جلائیں گے تو روشنی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنے سے اسلام آیا، کفر گیا، آپ کے آنے سے نور آیا اور اندھیرا چلا گیا، آپ کے آنے سے ہدایت آئی اور گمراہی چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، ان سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنا اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ جی آپ نے دیکھا ہمارا سیگمنٹ جس کا نام تھا میسیج آف قرآن۔ اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 30 سورہ فلق اور سورہ ناس کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور
میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس کی تمام مخلوق کے شر سے اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تم کہو میں تمام لوگوں کی رب کی پناہ لیتا ہوں، تمام لوگوں کا بادشاہ، تمام لوگوں کا معبود، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے۔ ان دونوں صورتوں کے شان نزول کے بارے میں یہ ہے کہ جب لبید بن عاصم نان مسلمز اور اس کی بیٹیوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، البتہ دل عقل پر کچھ اثر نہ ہوا۔ کچھ دنوں بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کی، ایک نان مسلم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی تھیلی نکلی، جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ منہ مبارک جو کنگھی سے نکلے ہوئے تھے وہ موجود تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کے کچھ دندانے اور ایک ڈور تھا، یعنی دھاگے کا بنا ہوا تھا، جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، اور ایک پتلا یعنی شکل بنی ہوئی تھی جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکالا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ پاک نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 5 سورہ فلق میں اور 6 سورہ ناس میں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالکل ٹھیک ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اذہان بھائی نے ہمیں بہت ہی پیارے انداز میں آیت کا شان نزول بیان کیا۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ، اس کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک واقعے کا، اور واقعہ بھی کون سا؟ قرآنی واقعہ۔ قرآنی واقعے کا وقت ہوا ہے، اور آئیے سنتے ہیں کہ آج ہم کون سا واقعہ سننے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ واقعہ ہے 4 پرندوں کے زندہ ہونے کا۔ کس کا واقعہ؟ 4 پرندوں کے زندہ ہونے کا واقعہ، کہ وہ دوبارہ کس طرح زندہ ہوئے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں۔ کڈس مندی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بعض دفعہ ہمارے ذہنوں کے اندر بھی یہ سوال آتا ہے کہ کیسے بعض دفعہ یوں شیطان آ کر ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے، مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب چیزیں کیسے زندہ ہوں گے اتنے سالوں بعد، جبکہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا کیا ہے؟ ایمان۔ ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن بعض دفعہ شیطان بعض دفعہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آئیے سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ کن کا واقعہ؟ جی ہاں، اللہ پاک کے پیارے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو پیارے بچوں، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سمندر کے کنارے آپ نے ایک آدمی کو دیکھا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمندر کے کنارے ایک آدمی کو دیکھا کہ جو مرا ہوا تھا، اور سمندر کی لہریں جب اس پر چڑھتی تھی، سمندر کی لہریں جب آتی تھیں تو اس کے ساتھ ساتھ مچھلیاں آتی تھی جو آ کر اس کو نوچتی تھی اور کھاتی تھی، اس کی باڈی کو۔ جو شخص مرا ہوا تھا اس کی باڈی وہاں پڑی ہوئی تھی، سمندر کی لہروں کے ساتھ مچھلیاں آتی تھی، اس کے گوشت کو نوچتی تھی اور کھاتی تھی۔ جب یہ لہریں پیچھے جاتی تو جو جنگلی جانور تھے، جب سمندر کا پانی پیچھے ہو جاتا تو یہ جنگلی جانور آگے بڑھتے اور اس آدمی کو کھانے لگتے۔ یہ عجیب منظر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ پاک سے عرض کرنے لگے، اے میرے رب، مجھے یقین ہے تو مردوں کو زندہ فرماتا ہے اور ان کے اجزاء چاہے زمین میں ہوں یا جانوروں کے پیٹ میں اکٹھا کر کے انہیں دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ کیا عرض کرتے ہیں کہ میرا کیا ہے؟ ایمان ہے، میرے رب مجھے یقین ہے، میرا یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ اب یہ سب چیزیں آپ نے عرض کی جو آگے میں نے بتایا، عرض کرتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھوں کہ تو انہیں کیسے زندہ فرمائے گا، چاہے وہ جانور کے پیٹ میں ہو، زمین میں ہو، کہیں بھی ہو، تو زندہ فرماتا ہے۔ تو کیسے مردوں کو زندہ فرمائے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ اے میرے رب، میں یہ اپنی آنکھوں سے کیا کرنا چاہتا ہوں؟ آواز نہیں آئی سب کی، کیا کرنا؟ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور آپ میں سے کون کون سننا چاہتے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں؟ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی سننا چاہتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں آگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اے میرے رب تو کیسے زندہ کرے گا۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم 4 پرندے لو۔ تم کیا لو؟ ہاں، 4 پرندے لو، پھر ان کی پرورش کرو۔ 4 پرندے لو، پھر ان کی کیا کرو؟ پرورش کرو۔ انہیں اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ۔ انہیں کیا کرو؟ ہاں، پھر انہیں ذبح کر کے ان کے سر الگ کرو اور باقی گوشت کا قیمہ بنا کر مختلف پہاڑوں پر بکھیر دو، پھیلا دو، یعنی کہ مختلف پہاڑوں پر۔ 4 پرندے لو، ان کو پالو، کھلاؤ پلاؤ، پھر ان کو ذبح کرو، ان کے سر اپنے پاس رکھو اور ان کا قیمہ کیا کرو؟ پہاڑوں پر پھیلا دو، بکھیر دو۔ اور پرندوں کو خود ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر ان پرندوں کو پکارو۔ خود ایک پہاڑ پر کھڑے ہو جاؤ اور پھر پرندوں کو پکارو، تم دیکھو گے کہ وہ کس طرح دوبارہ زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا۔ اور پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق ایک مرغ کو لیا۔ ایک کس کو لیا؟ ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور۔ کتنے ہو گئے یہ؟ 4۔ ایک پہلا کیا تھا؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا مور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 کو لیا اور ان کی خوب پرورش کی، انہیں خوب کھلایا پلایا، پھر انہیں ذبح کر دیا اور ذبح کر کے ان کے سر الگ کر دیے، ان کے جسموں کا قیمہ بنا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا نا کہ مختلف پہاڑوں پر بکھیر دینا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سر جدا کر کے اپنے پاس رکھے اور سب کا قیمہ کیا کرا؟ پہاڑوں پر رکھ دیا، اور خود ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر ان پرندوں کے سر اپنے پاس رکھ لیے، اور آپ نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق، اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ان کو آواز لگانا، پھر اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اے مرغ، اے کبوتر، اے مور، اے گدھ۔ جب یہ آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی اللہ پاک کے حکم کے مطابق، تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو 4 پرندے تھے، ان کے جسم کے ذرات جو کہ مختلف پہاڑوں پر موجود تھے، جڑنے لگے، آپس میں کیا کرنے لگے؟ ہاں، اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ جو مور کے اس کے جو باڈی کے جتنے پارٹس تھے، جو گدھ کے تھے، کبوتر کے تھے، جو مرغ کے تھے، ان کے جو بھی ان کی جسم کے پارٹس تھے، وہ سب اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔
ان کا جسم بننے لگا، ان کی ہڈیاں جڑنے لگی اور جلد ہی چاروں پرندے مکمل ہو گئے اور وہ اپنے سروں کے ساتھ آ کر جڑ گئے۔ ان کے سر ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے، باڈی مکمل ہوئی تو وہ آ کر اپنے سروں کے ساتھ جڑ گئے اور زندگی کی رونق میں واپس آ گئے۔ اللہ، پھر وہ اڑتے ہوئے اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے اور دانا چگنے لگے، جو بھی ان کی زبان تھی، جو ان کی بولی تھی، وہ بولنے لگے اور دانا چگنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل مطمئن ہو گیا اور انہیں اللہ کی قدرت کا شاندار نظارہ دیکھنے کو ملا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سنا 4 پرندوں کے زندہ ہونے کا واقعہ۔ یہ 4 پرندے کون کون سے تھے؟ کون بتائے گا ان کے نام؟ جی آپ بتائیے۔ مرغ، کبوتر، گدھ، مور۔ جی یہ 4 پرندے تھے جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے لیا، پالا، ان کو کھلایا پلایا اور پھر ان کو ذبح کیا، ذبح کر کے ان کا قیمہ رکھ دیا اور پھر یہ دوبارہ کیا ہوئے؟ زندہ ہو گئے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے گا اللہ پاک یقیناً موت دینا، زندگی دینا اللہ پاک کی قدرت میں ہے، اللہ پاک کی شان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے نیک بندوں میں سے جسے چاہے، انبیاء کرام علیہم السلام میں سے، اولیاء کرام میں سے، اللہ پاک اسے یہ معجزہ، یہ کرامت عطا کر سکتا ہے۔ اللہ پاک، اب دیکھیں نا، زبان کس کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ زبان کس کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ لیکن اللہ پاک کے حکم سے جب آپ نے آواز لگائی تو وہ کیا ہو گئے؟ زندہ ہو گئے۔ اور یہ سب اللہ پاک کی رحمت سے ہی ممکن ہے، اللہ پاک کی ممکن ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے جو یہ واقعہ سنا اور یہ قرآنی واقعہ ہے، یہ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں موجود ہے۔ آپ چاہیں تو وہاں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، تفسیر صراط الجنان سے، اور کتاب عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، ابھی جو ہم نے واقعہ سنا، میں اس میں سے کرتا ہوں آپ سے کچھ سوالات۔ کون کون جواب دیں گے؟ سب تیار ہیں؟ کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی تیار ہیں؟ کمنٹس کر کے آپ بھی جواب دے سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سوال ہے، پہلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا، ابراہیم علیہ السلام نے ایک مردہ آدمی کو دیکھا، اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا کہ جسے جانور سے کھا رہے تھے، وہ جگہ کون سی تھی؟ جی آپ بتائیے۔ سمندر۔ آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں۔ سمندر کے کنارے پر ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص کی باڈی دیکھی تھی۔ آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ پاک مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اس طرح کرو۔ تو اللہ پاک نے اس میں کیا ارشاد فرمایا کہ جانور کو رکھنا ہے، پرندوں کو رکھنا ہے، مچھلیوں کو رکھنا ہے؟ اللہ پاک نے کیا حکم ارشاد فرمایا؟ جی آپ بتائیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا 4 پرندے لو۔ 4 کیا لو؟ پرندے لو۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون کون سے پرندے اپنے پاس رکھے تھے؟ مرغ، کبوتر، گدھ، مور۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو پالا، ان کو ذبح کیا اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ جی آپ بتائیے۔ 4 پرندوں کے قیمہ بنایا اور پہاڑوں پر پلا دیا۔ اس کے بعد آواز لگائی کہ مرغ، کبوتر، گدھ، مور۔ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 کا سر ان کے باڈی سے جدا کیا، سر اپنے پاس رکھا اور ان کا قیمہ بنا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا۔
اور پھر جب آپ نے آواز لگائی تو اس کے بعد کیا ہوا یہ کون بتائے گا؟ جس طرح بتایا انہوں نے کہ آواز لگائی اے مرغ، اے کبوتر، اے مور، اے گدھ، اس کے بعد کیا ہوا آپ بتائیے۔ جب انہوں نے آواز لگائی تو ان کی باڈی جڑنے لگی، ان کی ہڈیاں واپس جڑ گئیں، اور جب ان کا پورا جسم بن گیا وہ گردنوں سے آگے جڑ گئیں، جڑ گئی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ واپسی زندگی کی رونق میں آ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ واپسی زندہ ہو گئے، وہ زندگی کی رونق میں آ گئے۔ سبحان اللہ، زندگی کی رونق میں آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ پرندوں نے اپنی بولیاں بولنے لگے اور دانہ چگنے لگے۔ زندہ جب یہ پرندے اپنی زندگی کی رونق میں آ گئے تو انہوں نے کیا کیا پیارے بچوں؟ اپنی بولیاں لگے اور دانہ چگنے لگے۔ اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ مور کی بولی کیا ہے، مرغ کی بولی کیا ہے، گدھ کی بولی کیا ہے، کبوتر کی بولی کیا ہے، سب اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے اور کیا؟ دانہ چگنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی یہ واقعہ سنا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، خود بھی قرآنی واقعات سنیں، قرآنی واقعات پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآنی واقعات سنائیں۔ جی ہاں، اگر آپ نے بچوں کو اسٹوری سنانی ہے تو بجائے ایسی اسٹوری کہ جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو، کہ یہ پری آئی تو یہ بھوت آیا تو یہ جن بھوت آیا، یوں کر دیا، تو ایسی کہانیاں سنانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسی کہانیاں نہیں سنانی چاہیے کہ جس سے ہمارے بچے بزدل بنے، ڈرپوک بنے، یا وہ ایسی چیز پر یقین کرنے لگیں کہ میں رات کو سوؤں تو صبح میرے پاس ایک عجیب و غریب طاقت ہو کہ جس سے میں اڑنے لگ جاؤں، میرے پر لگ جائیں، میں ہاتھ سے چٹکی بجا کر میں محل تیار کر دوں، میں گاڑی تیار کر دوں، میں پیپروں میں پاس ہو جاؤں۔ وہ ایسی طاقتوں پر یقین کرنے لگیں۔ ایسی کہانیاں سنانے سے پرہیز کرنا چاہیے، رکنا چاہیے۔ اگر آپ نے کہانیاں سنانی ہیں تو پیارے بچوں کون سی کہانی سنائیں؟ قرآنی واقعات۔ کون سے واقعات سنائیں؟ قرآنی واقعات سنائیں، قرآنی سٹوریز سنائیں، اسلامی کہانیاں سنائیں۔ اس سے آپ کے بچے بہادر بنیں گے، اس سے آپ کے بچے حقیقت پر یقین رکھنے والے بنیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام پر چلنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ ترجمہ، اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ پاک نے آپ کے پیارے پیارے ناموں کو قرآن پاک میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ شاہد ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ داعی الی اللہ بھی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلانے والے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نان مسلم کو اسلام کی طرف بلایا، گناہ گاروں کو نیکی کی طرف بلایا، بھٹکے ہوئوں کو ہدایت کی طرف بلایا، اور سب کو بلا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، کاش ہم بھی مکی مدنی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت اپنائیں۔ داعی الی اللہ
یعنی لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلانے والے بن جائیں اور نیکی کی دعوت عام کرنے والے بن جائیں۔ تو پیارے بچوں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کا آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ Quran time, Quran time, Quran time. سیگمنٹ ہے ناموں کی تکرار۔ اللہ پاک کا ایک نام ہے المؤخر۔ کیا نام ہے؟ المؤخر، المؤخر کا مطلب ہے مؤخر کرنے والا۔ مؤخر کرنے والا، المؤخر المؤخر، مؤخر کرنے والا، مؤخر کرنے والا، المؤخر المؤخر، مؤخر کرنے والا، مؤخر کرنے والا، الآخر الآخر، یعنی سب کے بعد، سب کے بعد، یعنی سب کے بعد، یعنی سب کے بعد، المؤخر المؤخر، مؤخر کرنے والا، مؤخر کرنے والا، الآخر الآخر، یعنی سب کے بعد۔ یعنی سب کے بعد۔ اب کس کس کو یہ نام یاد ہو گئے ہیں؟ ان کا مطلب یاد ہے؟ کچھ بچوں کو یاد نہیں ہے، چلیں دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ المؤخر المؤخر، یعنی مؤخر کرنے والا، یعنی مؤخر کرنے والا، المؤخر المؤخر، یعنی مؤخر کرنے والا، یعنی مؤخر کرنے والا، الآخر الآخر، یعنی سب کے بعد، یعنی سب کے بعد، الآخر الآخر، یعنی سب کے بعد۔ یعنی سب کے بعد۔ اب کن بچوں کو نام یاد نہیں ہوئے ہیں؟ سب کو یاد ہو گئے؟ کہ کون سنائے گا پھر؟ سب سے پہلے اذان بھائی سنائیں۔ المؤخر جی مؤخر کرنے والا، الآخر سب کے بعد۔ جی ماشاء اللہ، جی آپ کے برابر میں؟ المؤخر مؤخر کرنے والا، الآخر سب کے بعد۔ جی آپ کے برابر میں؟ المؤخر ابھی بھی کچھ بچوں کو نام یاد نہیں ہوئے، ایسا کرتے ہیں دوبارہ دہرا لیتے ہیں، صحیح ہے؟ المؤخر مؤخر، یعنی مؤخر کرنے والا، یعنی مؤخر کرنے والا، المؤخر المؤخر، یعنی مؤخر کرنے والا، یعنی مؤخر کرنے والا، الآخر الآخر، یعنی سب کے بعد، یعنی سب کے بعد، الآخر الآخر، یعنی سب کے بعد، یعنی سب کے بعد، المؤخر المؤخر، مؤخر کرنے والا، مؤخر کرنے والا، الآخر الآخر، یعنی سب کے بعد۔ یعنی سب کے بعد۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب کو نام یاد ہو گئے ہیں، اللہ پاک کے نام یاد ہو گئے ہیں۔ آپ کو یہ نام یاد رکھنے ہیں، ہمیشہ یاد رکھنے ہیں، صحیح ہے؟ پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور نمازوں کی پابندی کرتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل۔ Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں،